یہ پچھلے بابوں کا تتمہ ہے، 2-3 اعتراضات ہیں، ان کے جوابات دینے ہیں، اور کچھ ہمارے اکابر کی اس پر کتابیں ہیں، ان کے کچھ حوالے ہیں، اور امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے کے پر جو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے اس میں 10 دلائل ہیں، ان میں سے 3 دلیلیں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ یہ جو حدیث کے اندر الفاظ آئے تھے پیچھے، جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کی تھی کہ امام کے پیچھے جو مقتدی ہوگا وہ چاہے جہری نمازیں ہوں چاہے سری نمازیں ہوں تو اس میں فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ حدیث پیش یہ کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھنے کے بعد پوچھا کہ بھی تم میں سے کون قرات کر رہا تھا، تو ایک آدمی نے کہا کہ جی میں قرات کر رہا تھا۔ تو اس پر بھی ایک بات یہ سن لے کہ پیچھے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث گزری تھی اس میں کئی صحابہ نے قسم کھا کر اقرار کیا تھا کہ جی ہم پڑھ رہے تھے، اور اس حدیث کے اندر ورجل نعم، ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں پڑھ رہا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ حدیث جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نقل کر رہے ہیں وہ کسی اور زمانے کی ہے، اور یہ حدیث کسی اور زمانے کی ہے۔ آخر میں چل کے انشاءاللہ اس پر بھی ہم بحث کریں گے کہ یہ جو حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہاں پر اس کو ذکر کر رہے ہیں، یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی جو حدیث تھی اس کے لیے ناسخ ہے۔ اور وہ ناسخ کیوں ہے کہ وہاں پر کئی صحابہ نے قسم کھا کے اقرار کہا تھا کہ ہم پڑھ رہے تھے، اور یہاں پر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری، یہاں فنتہ الناس پر بعض فقہا نے یہ کہا کہ یہ جو جملہ ہے یہ حضرت امام زہری کا ہے، یعنی امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی مرسل روایات ہے، اور یہ بات پیچھے ابواب کے اندر ہم عرض کر چکے ہیں کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ویسے تو یہ حدیث کے اندر امام ہیں، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ ان کی مرسل روایات کو قبول نہیں کیا گیا، ان کی مرسلات کو جو یہ مرسل روایت کرتے ہیں اس کو قبول نہیں کیا۔ تو وہ پہلے تو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ فنتہ الناس لوگ اس کے بعد عن القراءۃ حین سمعوا ذلک من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہری نمازوں میں لوگ قراءت سے رک گئے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فنتہ الناس امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے۔ پہلا اعتراض۔ اس کا جواب یہ ہے کہ غالباً ابو داؤد شریف کی روایت ہے، صفحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116 یا 119 پر حضرت عبداللہ بن سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہاں پر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ یہ جملہ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے، بلکہ قال کا فاعل زہری کے بجائے قال کا فاعل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہاں پر صراحت موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو شبہ کیوں پڑا کہ انہوں نے اس کو امام زہری کا جملہ کہا؟ تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے درس حدیث میں ہزاروں کی مقدار میں طلباء بیٹھے ہوتے تھے، اور ان کے یہ بات پیچھے بھی میں نے آپ کو ایک درس میں بتائی تھی کہ حضرت معمر رحمۃ اللہ علیہ کو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا لاؤڈ سپیکر کہا جاتا تھا، یعنی امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث جو بیان کرتے تھے ان کی آواز دور تک نہیں جاتی تھی، تو حضرت معمر رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد بھی ہیں ان کی آواز بڑی تھی، تو یہ مکبر کا کام کرتے تھے، یعنی یہ جو طلباء بعد میں حدیث لکھتے تھے اور کوئی طالب علم پوچھتا تھا کہ یہاں پر امام صاحب نے کیا کہا تو وہ بتا دیتے تھے۔ تو یہاں پر بھی یوں ہی ہوا کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری حدیث بیان کی، کسی طالب علم نے پوچھ لیا تو وہاں پر امام معمر رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا، تو کسی کو اس سے شک پڑا کہ یہ فنتہ الناس کا فاعل امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ہے، حالانکہ عبداللہ بن سرح رضی اللہ عنہ کی وہاں پر صراحت ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ اس قال کا فاعل امام زہری نہیں بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک دوسری، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں فرمایا کہ اس حدیث سے ان حضرات کے اوپر نقض وارد نہیں ہوتا جو امام کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، یہ حدیث ان کے خلاف نہیں جاتی، اور اس پہ 2 دلیلیں پیش کی ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ پیش کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جس طرح یہ حدیث ہے اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری بھی روایت بھی ہے، اور اس میں وہ خود کہتے ہیں کہ بھی جو آدمی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے، قال من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج غیر تمام، تو وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت موجود ہے
ایک دوسرا یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت یہ ہے کہ بھئی یہ بات کی مدینے میں ندا یعنی اعلان کروایا گیا مدینہ کے اندر کہ بھئی اللہ صلاۃ الا بقراءۃ الفاتحۃ الکتابی. تو یہ دونوں باتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں. تو لہٰذا ان دو روایت، اس ایک اعلان اور اس روایت کے موجودگی میں یہ جو روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے ان لوگوں کے مقابلے میں اس کو حجت کے طور پہ نہیں پیش کر سکتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی ابو ہریرہ عنہ کی جو روایت ہے یہ جو پیش کی گئی ہے خداج، یعنی خداج کی تفسیر میں غیر تمام کو خود لایا گیا ہے. حالانکہ یہاں پر بھی بعض لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ غیر تمام یہ کسی راوی کا اندراج ہے، حالانکہ راوی کا اندراج نہیں ہے. خداج کے معنی کی و تفسیر کے لیے غیر تمامی لایا گیا کہ خداج اس بچے کو جانور یا مرد انسانوں میں سے اس بچے کو کہتے ہیں کہ جس کی خلقت تام ہو لیکن وقت سے پہلے بچہ پیدا ہو جائے، اس کو خداج کہتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز مکمل نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا کہ اس کی نماز ہے ہی نہیں، اس کی نماز ہوتی نہیں، اس کی نماز ہوتی نہیں. اور دوسری یہ بات کہ یہاں پر مدینے میں اعلان کروایا گیا، تو یہاں پر اس اعلان کے بھی اگر دیکھا جائے تو اس سے مراد امام اور منفرد ہے، مقتدی اس کے عموم میں نہیں آتا. یہ جو اعلان کروایا گیا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اس اعلان کے ضمن میں امام اور منفرد ہے، مقتدی اس سے مراد ہی نہیں ہے. کیوں کہ اس اعلان اور اس حدیث کے بعد جب حضرت ابو ہریرہ عنہ نے یہ حدیث پیش کی تو طالب علموں نے اعتراض کیا کہ استاد جی اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو دیکھیں طالب علم کا اعتراض کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی جاتی تھی، اور جو پڑھی جاتی تھی وہ پہلے وقت کا تھا جس کے لیے یہ روایتیں ناسخ بن گئی، وہ منسوخ بن گئی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ جواب دیا کہ اقرا بہا فی نفسک، آپ جی میں پڑھ لیں. تو یہاں پر دیکھیں ایک ہے جہر، ایک ہے سر. جہر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آپ کے پڑوس والے آواز سن رہے ہوں، اور جہر کا اعلیٰ درجہ اس کی کوئی لمٹ نہیں. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، وہ بھی جہر ہے. اور سر کا جو اعلیٰ درجہ ہے، سر کا آہستہ سے پڑھنے کا اس کو سر کہتے ہیں، آہستہ پڑھنے کو. تو سر کا اعلیٰ درجہ اسماع نفسہ، اپنے آپ کو سنانا. اسماع نفسہ، اپنے آپ کو سنانا، یہ سر کا آہستہ پڑھنا جس کو سر کہتے ہیں اس کا اعلیٰ درجہ ہے اسماع نفسہ، اپنے آپ کو سنانا. اور اس کا جو اقل درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہونٹ ہلتے رہیں، زبان اپنی مخرج پر لگتی رہے اور آواز نہ نکلے. اور اس سے نیچے درجہ جو ہے وہ کلام نفسی ہے. اس سے نیچے درجہ کیا ہے؟ کلام نفسی کا. اور کلام نفسی کا مطلب یہ ہے کہ ہونٹ بھی ساکن ہو اور زبان بھی ساکن ہو. اس کو کہتے ہیں تصور، سوچنا، خیال کرنے کو عربی کے اندر اقرا فی نفسی کا اس خیال کو کہتے ہیں. تو یہاں سے یہ کہنا ان طالب علموں کے جواب میں حضرت ابو ہریرہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو صرف خیال کر لیں. یعنی وہ تصور کیوں بتایا کہ بھئی آپ کا چونکہ قرات تو آپ کے ذمہ ہے نہیں، فاتحہ تو آپ نے پڑھنی نہیں، سورت تو ویسے بھی کسی امام کے نزدیک نہیں ہے. تو جب آپ نے فاتحہ بھی نہیں پڑھنی، سورت بھی نہیں پڑھنی، تو آپ کا ذہن باہر جا کر منتشر ہوگا. اس اپنے ذہن کو انتشار سے بچانے کے لیے آپ کیا کر لو؟ تصور کیا کرو. جیسے حافظ قرآن جو سامع پیچھے کھڑا کرتا ہے تو وہ سامع کیا کرتا ہے؟ اس حافظ کے قرآن کو کیا کرتا ہے؟ سوچتا ہے، تصور کرتا ہے. جہاں پر وہ غلطی کرتا ہے وہاں پر ہی اس کو پکڑ لیتا ہے. تو بھئی دوسرا اعتراض کا جواب یہ ہوا. اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پہ اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ اس بات پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ مقتدی کے ذمہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہے، نہ فاتحہ نہ سورت کی تو ویسے بھی نہیں ہے. اس پہ تو ویسے ہی آلریڈی جو ہے تمام محدثین اور فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ سورت نہیں پڑھے گا. لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فاتحہ بھی نہ پڑھنے پر اجماع موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود اس حدیث کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کی وضاحت کر رہے ہیں کہ لمن کان وحدہ، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ آدمی ہے کہ جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے.
اور اس کی وہ خود تعویل نہیں کر رہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ بھئی یہ تو مجتہد کا قول ہے اور ایک مجتہد کا قول دوسرے مجتہد پہ حجت نہیں ہوتا، تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے تعویل، اپنی بات کی دلیل میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا قول نقل کر رہے ہیں کہ میں نے تعویل نہیں کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں من صلی رکعۃ لم یقرأ فیها بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام۔ تو یہ تعویل صحابی کر رہے ہیں، اور صحابی کی تعویل جو ہوتی ہے وہ تمام مجتہدین کی عقلوں سے اور ان کے اجتہادات سے بالا تر ہوتی ہے، اس لیے کہ صحابی کا فہم وہ اور ہے، مجتہد کا فہم اور ہے۔ تو اپنے قول کی تائید میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ بھئی اس سے مراد وہ آدمی ہے جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے، اپنے قول کی تائید میں کہ اجتہاد میں نے نہیں کیا، بلکہ یہ اجتہاد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہے، اگر یہ حدیث یعنی جابر بن عبداللہ عنہ کو قول ہی مانا جائے اور اس کو مرفوع، حکماً مرفوع نہ بھی کہا جائے، پھر بھی ایک صحابی کی تعویل اور صحابی کا اجتہاد، اس کا فہم اس کے مقابلے میں کسی مجتہد کا فہم اور قول نہیں پہنچ سکتا۔